50 سے زائد افراد ابھی تک زخمی لائے گئے ہیں جنہیں طبی امداد دی جا رہی ہے، اور اس میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی تشویشناک حالت میں لائے گئے تھے، انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ایس ایس پی آپریشنز ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 2 حملہ آور تھے جنہوں نے اندر جانے کی کوشش کی۔ ایک حملہ آور نے جو سیکیورٹی پر مامور 2 اہلکار تھے ان پر فائرنگ کی، اور دوسرے حملہ آور نے اس فائرنگ کی آڑ لیتے ہوئے امام بارگاہ میں اندر جا کر ممبر کے سامنے خود کو دھماکے سے اڑایا ہے۔ یہ تصدیق ایس ایس پی آپریشنز کی جانب سے کی گئی ہے، اور جن اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی تھی ان میں سے ایک اہلکار شہید اور دوسرا زخمی ہے جسے اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے، اسے طبی امداد دی جا رہی ہے۔ پشاور میں یہ افسوسناک واقعہ آج پیش آیا ہے جس میں 30 افراد شہید ہو چکے ہیں، اور اب سے کچھ دیر قبل یہ بیرسٹر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے جہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی نیگیٹو بات یا نیگیٹو رپورٹ اب تک سامنے نہیں آئی ہے۔ سی سی پی او پشاور محمد اعجاز خان اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جاننا چاہیں گے آج جو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں، آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ یہ جمعے کی نماز سے پہلے کوچہ رسالدار میں جو مسجد ہے اس پہ پراپر ڈپلائمنٹ تھی پولیس کی۔ انیشل اطلاعات کے مطابق موٹر سائیکل پہ بندے آئے ہیں، اور پھر جب مسجد میں انٹری کرنے کی کوشش کی ہے تو پولیس نے ان کو روکا ہے۔ انہوں نے پولیس پہ فائرنگ کی ہے جس سے ایک جوان شہید ہوا ہے اور دوسرا زخمی ہوا ہے، اور پھر یہ انٹر ہو کے مسجد میں ایک اور پولیس اہلکار کو شہید کیا ہے، اور وہاں پہ پھر انہوں نے اس کے بعد دھماکے کی آواز آئی ہے اور کافی کیجوالٹیز ہیں اس میں۔ صحیح۔ اچھا سر یہ بھی جاننا چاہیں گے کیا کسی قسم کا تھریٹ موجود تھا؟ اسپیسیفک تھریٹ تو نہیں تھا لیکن جنرل تھریٹ ہوتا ہے، اسی لیے ڈپلائمنٹ کی گئی تھی، پولیس ڈپلائے تھی، اور پروبیبلی سوسائڈ بامبنگ نظر آتی ہے یہ۔ اچھا اعجاز صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا، ہم دیکھتے ہیں عموماً یہ علاقے بہت زیادہ حساس ہیں اور گنجان آباد بھی ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی اس طرح کے ناخوشگوار واقعات یہاں پر پیش آ سکے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر اب جمعے کے روز اس سے زیادہ سیکیورٹی نہیں موجود ہونی چاہیے تھی؟ اس میں آپ شہادتوں کو دیکھ لیں، 2 پولیس اہلکار شہید ہیں اور ایک سیریسلی زخمی ہے، اور آج پولیو کمپین بھی تھی، پولیو پہ بھی پولیس کی ڈپلائمنٹ تھی، تو سوسائڈ بامبنگ کی ڈائنامکس کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ اچھا اعجاز صاحب اب تک کیا اطلاعات ہیں یا کیا کنفرمیشن آپ کی جانب سے کی جائے گی، کتنے لوگ شہید ہیں اور کتنے ابھی تک زخمی بتائے جا رہے ہیں؟ اس میں تقریباً 50 کے لگ بھگ لوگوں کی شہادتیں رپورٹ ہوئی ہیں ابھی، اور 50 پلس کے لگ بھگ انجرڈ ہیں، لیکن یہ ایگزیکٹ انفارمیشن آپ کو ہاسپٹل سے مل جائے گی۔ اچھا اعجاز صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا، 2 حملہ آور تھے، ایک کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے اس نے دھماکے سے خود کو اڑا لیا، کیا دوسرے کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے، کیا ہے اس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ دونوں مسجد کے اندر گھسے تھے تو وہ بھی شاید اس میں ہلاک ہو گیا ہے۔ اچھا یعنی کہ آپ یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ 2 حملہ آور تھے اور دونوں ہلاک ہو چکے ہیں؟ جی پریلیمنری یہی انفارمیشن ہے۔ ٹھیک اعجاز صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی لیب تو نہیں تھا؟ آپ جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ 2 اہلکار وہاں پر تعینات تھے اور ایک جامع مسجد، بڑی تعداد میں نمازی وہاں پر پہنچتے ہیں، اور ایک پچھلا دروازہ بھی تھا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ زیادہ سیکیورٹی وہاں پر ہونی چاہیے تھی؟ تو 2 دروازوں پہ ڈپلائمنٹ تھی، دونوں دروازوں پہ، ایک سائڈ پہ اگر 2 اہلکار شہید ہوئے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دوسرے دروازے پہ بھی پولیس کی سیکیورٹی موجود تھی۔ ٹھیک، سی سی پی او اعجاز احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی بتانا تھا کہ صورتحال کچھ اس طرح سے ہے، وہاں پر ویسے ہی سیکیورٹی ڈپلوائڈ تھی، لیکن جو 2 حملہ آور وہاں پر آئے تھے جنہوں نے خود کو دھماکے سے اڑایا ہے تو دونوں اس میں ہلاک ہو گئے ہیں، کوئی ایک فرار ہونے کی خبر ان کے پاس نہیں تھی، انہوں نے یہ کنفرم کیا۔ جی ہاں، سی سی پی او اعجاز نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ تقریباً ان کے اطلاعات کے مطابق تقریباً 50 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، مگر اس کی کنفرمیشن اسپتال انتظامیہ کرے گی، ابھی تک انہوں نے کوئی حتمی بیان اس پہ نہیں دیا ہے۔ اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے کاشان آوان سے۔ کاشان بتائیے گا۔ جی بالکل ساتھی، اس وقت میں جائے وقوع پر موجود ہوں، اور جائے وقوع کی یہ سچویشن ہے کہ یہاں پر ہر آنکھ اشبار ہے، جو جتنی کیجویلٹیز ہو چکی ہیں ان کو اب ہسپتال سے یہاں واپس روانہ کیا جا رہا ہے، ایمبولینسز میں ڈال دیا گیا ہے، اور ابھی کچھ دیر میں یہ کیجویلٹیز یہاں پر پہنچ جائیں گی۔ اہل علاقہ کے مطابق یہاں پر ایک بڑی جگہ ہے، عزاخانہ ہے، وہاں پر ان کیجویلٹیز کو رکھا جائے گا اور اجتماعی جنازہ جو ہے وہ کل ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر اس وقت بہرحال جو بیرونی اس کا دروازہ ہے اس کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا گیا ہے، اور اس گیٹ کو صرف اور صرف ایمبولینسز کے لیے ریزرو کیا گیا ہے۔
अच्छा काशान, अब तक क्या अपडेट है जाए वकवा के हवाले से, क्या आगाह करेंगे, क्योंकि इमाम बारगाह मस्जिद को जो है वो बंद कर दिया गया था, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, क्या तहकीकात अब तक की जा सकी है? देखें सर, तहकीकाती टीम्स जो हैं वो पाक फौज के जवान भी हैं, तहकीकाती टीम्स भी हैं और जो दीगर तहकीकाती इदारे हैं उनके भी एहलकारान यहाँ पर मौजूद हैं और मस्जिद अभी तक कॉर्डन ऑफ है। मस्जिद के अंदर सिर्फ एहलकारान ही मौजूद हैं और वो तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी हंगामी इजलास तलब कर लिया है सिक्योरिटी पर, इस वाक़ये पर, और सिक्योरिटी इजलास में तमाम जो तहकीकाती इदारे हैं उनके सरबराहान शिरकत करेंगे, जिसको चेयर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान करेंगे और असर नौ फिर जायजा लिया जाएगा कि ये मामला है क्या, और अभी जो कैजुअल्टीज की जो तादाद है वो भी बताई जा रही है कि वो 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका है, तो अब तक कुछ तो इब्तदाई तौर पर पता चलना चाहिए था। जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि 2 चीजें हमारे सामने आ रही हैं, 2 मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं कि एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया था, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से CCPO एजाज खान साहब मौजूद थे हमारे साथ लाइन पे, उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों हमलावरों ने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया था, यानी कि दोनों हलाक हो चुके हैं। तो कुछ कंफर्मेशन तो सामने आनी चाहिए अब तक। देखिए साथिया, ये इब्तदाई मालूमात हैं, ये वो भी कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि दोनों खुदकुश जो हमला आवर थे वो अंदर जां बहाक हो गए, लेकिन हम जब यहाँ पहुंचे थे वो बहुत इनिशियल टाइम था और उसी वक्त बिल्कुल ये ताज़ा वाकया हुआ था और उस वक्त यहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन थे उनके मुताबिक जो एक जो हमला आवर आया था उसकी सपोर्ट के लिए दूसरे ने फायरिंग की है और फायरिंग के नतीजे में जब वो पुलिस वाले जो 2 बाहर चौकी खड़े हुए थे हिफाजत पर मामूर, एक जहां बहाक हो गया, एक शदीद जख्मी हो गया, तो तब जो खुदकुश हमलावर है उसको अंदर जाने में आसानी हुई और वो अंदर गया और मस्जिद के बिल्कुल अकब में जाकर उसने अपने आप को उड़ाया है। अब दूसरे की इतलात जो ऐनी शाहिदीन है उनके मुताबिक ये है कि दूसरा यहाँ से फरार होने में कामयाब हुआ है, लोगों ने उनको देखा है। जब यहाँ पर इनिशियल में पुलिस आई थी तो लोग इस कदर उनमें गम और गुस्सा पाया जा रहा था कि वो जो इलाके का पुलिस SHO था उसको वो इलाके में छोड़ भी नहीं रहे थे। उनका ये कहना था कि जब हम पर फायरिंग हो रही थी तो इन लोगों ने भी इनसे वो जो हमला आवर था दूसरा वाला वो कैसे फरार हो गया। सही है। काशान, पुलिस एहलकारों के हवाले से क्या इतलात हैं? 2 एहलकार ड्यूटी पर मामूर थे, क्या ये इनफ सिक्योरिटी होती है? 2 एहलकार ही हमेशा तैनात किए जाते हैं इस इमाम बारगाह के अतराफ में? नहीं, नॉर्मली देखें ऐसा होता है कि जुम्मे के दिन सिक्योरिटी पूरे शहर में हाई अलर्ट होती है और चाहे मसाजिद हो चाहे इमाम बारगाहें हो उनके बाहर जो सिक्योरिटी होती है वो खसूसी तौर पर तैनात किया जाता है इजाफी नफरी को। लेकिन आज जो था ये 2 एहलकार तैनात थे। अहले इलाका का भी यही कहना है कि नॉर्मली जो दिन है उनमें ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार होते हैं वो तैनात होते हैं, पुलिस वाले भी ज्यादा होते हैं। और 2 रास्ते हैं इस इमाम बारगाह को, तो जो दूसरा रास्ता है वहां पर भी 2 एहलकार सिक्योरिटी पर